نویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اطاعت گزاروں کی اطاعت سے بے نیاز ہے. یعنی جتنے اطاعت گزار دنیا میں ہیں، یعنی اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے، تو ان کی جو اطاعت ہے، ان کا جو یہ بات ماننا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی میرے لیے سجدہ کرے، کوئی میرے لیے رکوع کرے. اس کی ضرورت رب العالمین کو نہیں، بے نیاز ہے اس سے رب العالمین. اور اسی بات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کبھی بھی ہمیں اپنی عبادت کا غرور پیدا نہیں ہونا، جس کو عجب کہا جاتا ہے. کہ بسا اوقات شیطان جب انسانوں کو گمراہ نہیں کر پاتا تو انہیں اب ان کی عبادتوں کا غرور دیتا ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، ماشاءاللہ کتنے لوگ پڑھتے نہیں، آپ بڑے متقی ہیں، اور آپ بڑے سخی اور داتا ہیں، بڑا دیتے لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں وہ دیتے نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ بڑا خرچ کرتے. غرور، عجب پیدا ہو جاتا ہے. اس سے عبادت کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عبادت کے اجر کا، عبادت کا جو اجر ہوتا ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے عبادت کا غرور کبھی نہیں. اللہ کو ضرورت نہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو بالکل ضرورت نہیں، بے نیاز اس سے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا، یعنی اسلام چھوڑ دے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کبھی نقصان نہیں پہنچا. نقصان نہیں پہنچا تو آپ کے اسلام میں رہنے سے اسے فائدہ تھوڑی ہو جاتا کہ نقصان پہنچ جائے. کہا کہ جو اسلام چھوڑ دے گا اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو جب اسلام میں تو کیا اسے فائدہ پہنچ جاتا؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہ بات ہمیشہ اگر ہم سے عبادت ہو جاتی ہے اللہ کی، ہم نیکیاں کر لیتے، بہت ساری نیکیاں مختلف قسم کی، اگر نیکیاں ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کا شکر ادا کرے. رب العالمین تو نے مجھے توفیق دی میری کہ میں اپنے آپ پر احسان کیا، تجھ پر احسان نہیں کیا. اور جہاں یہ پیدا ہوا کہ میں تو عبادت گزار ہوں، وہاں سے زوال شروع ہوتا ہے بندے کا، وہاں سے ناکامی شروع ہوتی ہے بندے کی. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، دن میں جہاد کرنے والے، رات کو قیام کرنے، ڈرتے رہتے. کس بات سے ڈرتے؟ اپنی عبادتوں کو لے کر، یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ اللہ کی یہاں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہاں 2-4 نمازیں، 2-4 حج، عمرہ، دو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بس یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو یہ نویں بات ہوئی. 10ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ضرر کا، نقصان کی نفی کی ہے کہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. کیا فرمایا اللہ؟ یعنی کوئی بھی چیز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنا بھی ذرہ بھی، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں پہنچا سکتا اسے. اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے خود یہاں پر کیا کہا ہے کہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اور اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی سے، تو تکلیف کیسے دے دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو. اور حدیث میں کس طرح سے آتا ہے؟ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر، زمانے کو گالی دے کر، وقت بڑا برا آ گیا ہے، زمانہ برا آ گیا ہے، زمانہ کو گالی دیتا ہے، زمانہ اچھا نہیں چل رہا، یہ گالی دینا ہو. یہ کس کو گالی دینا؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انسان مجھے زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تکلیف کی بات کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے لیے تکلیف کی بات کی ہے، اور قرآن میں یہی بات اللہ رب العالمین کرے کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ تکلیف سے ضرر لازم نہیں آتا. کسی کو آپ تکلیف دے رہے اس کو نقصان بھی پہنچے، یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو تکلیف تو پہنچ سکتی ہے لیکن نقصان
نہیں پہنچ سکتا. اچھا وہ جو تکلیف کی کیفیت ہے وہ اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق, ہم نہیں کہیں اللہ رب العالمین کی تکلیف ہماری طرف پہنچ رہی. ٹھیک ہے, ایک مثال دیکھیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ کے بیٹھ گیا ہے جس نے پیاز کھائی ہوئی یا کوئی سگریٹ پی کر آیا ہوا ہے. اب کیا ہوا, ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کی بو سے تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ سگریٹ پیا ہوا ہے, اس کی بو سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. پیاز اس قسم کی کوئی چیز کھایا ہوا ہے, اس کی بو سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن کیا یہ بھی بات ہے آپ کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے؟ نقصان پہنچے گا نہیں, نقصان تو نہیں پہنچے گا, تکلیف ہو رہی ہے لیکن نقصان نہیں پہنچے گا. تو کوئی چیز مکروہ ہے یعنی تکلیف دیتی ہے, ناپسند ہے, تو ضروری نہیں کہ اس سے آپ کو نقصان بھی پہنچے. تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا یہ حقیقت مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے. نقصان نہیں پہنچ رہا. اللہ نے نفی کر دی, نہیں یضر اللہ شیئا, کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ دوسری بات ہے. 11ویں بات, اس آیت کریمہ میں شکر گزاری پر ابھارا گیا ہے, آمادہ کیا گیا ہے, اور خود رب العالمین نے آمادہ کہ شکر گزار بنو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ رب العالمین عنقریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. مانا کیا ہوا, مانا یہ ہو گیا کہ شکر گزاری کرے, بدلہ دینے والا اللہ رب العالمین. شکر گزاری کتنی بڑی اطاعت ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بدلہ ہم دیں گے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور جب بھی اللہ کی طرف کسی چیز کی اضافت کی جائے, نہ کہہ رہے اللہ رب العالمین دیں گے, اللہ رب العالمین بدلیں گے, باقاعدہ اللہ اپنے نام لے کے کہہ رہے ہیں سیجزی اللہ, اللہ بدلہ دیں گے. تو جب بھی کسی چیز کی اضافت نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کی عظمت بڑھ جائے گی. یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کی عظمت بڑھ گئی. تو شکر گزاری اگر عظیم کا ثواب جو ہے کسی عظیم شخصیت کی طرف سے آیا ہے, کسی عظیم ہستی کی طرف سے آیا, وہ عظیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شکر گزاری کا بدلہ اللہ دے رہے ہیں, اللہ عظیم ہے کہ نہیں, تو اس کا بدلہ کیا ہوگا, ثواب کیا ہوگا, وہ بھی عظیم ہی ہوگا. تو شکر گزاری پر اس طرح سے ابھارا ہے. اور اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کیا آتا ہے کہ انسان ایک حسنہ, ایک نیکی لے کر آئے گا, اللہ رب العالمین 10 دیں گے, 10 سے بڑھا کر 700, 7 سے بڑھا کر 1000. یہ شکر گزاری اتنی بڑی اطاعت ہے, اس پر ابھارا گیا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہہ کر. روحانیت سیکھنا ہے تو قرآن حکیم سے سیکھیے نا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اپنے آپ کو شاکرین میں شمار کریے نا. کیسے شمار کریں گے؟ یہ روحانیت ہے. اور اسی طرح 12ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان بات کرے, بولے, گفتگو کرے تو بسا اوقات یہ بھی کر سکتا ہے کہ آدمی بولتے بولتے کہیں پر کسی چیز کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے, تفصیل سے بتا دیا ہے, تو اس کو کہیں کہیں ایسے بھی بیان کر سکتا ہے, یعنی بالکل شارٹ میں بھی بیان کر سکتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہا, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, شکر گزاروں کو اللہ رب العالمین بہترین بدلہ دیں گے. شکر گزاروں کو رب العالمین بدلہ دیں گے, جزا دیں گے. تو اب یہ نہیں بتایا جزا کیسی ہوگی, مطلب ایسی بتا دیا, شارٹ میں بتا دیا بدلہ دیں گے, یہ نہیں بتایا کہ بدلہ کیا دیں گے. لیکن بہت ساری آیات میں, بہت ساری احادیث میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ شکر گزاروں کا جو بدلہ ہے وہ کیا کیا ہوگا. ہاں, بہت ساری آیتوں میں اندر ہے, احادیث کے اندر ہے. تو جہاں تفصیل سے بیان کر دیا ہے, یہاں مجمل بیان کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب جب ایک بات شارٹ میں بیان ہوتی ہے نا, اللہ بدلہ دیں گے, تو انسان کی نفسیات میں یہ چیز ہے کہ وہ پھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, کہ بدلہ کیا ہوگا, تلاشتا ہے, یہ تو اچھا, یہ بھی ثواب ہے, یہ بھی اجر ہے, ڈھونڈتا ہے. تو یہ انسان کی سائیکالوجی کے حساب سے یہ آیت کریمہ ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اب قرآن حکیم دیکھیے گا شکر گزاروں کا کہاں کا تذکرہ آیا ہے اور کہاں کون سے انعام آیا ہے, اور شکر گزاری کیا کیا ہوتی ہے, یہ قرآن حکیم کھول کر دیکھے گا, احادیث نبویہ پڑھ کر دیکھے گا, اور شکر گزاروں کی زندگی کے احوال پڑھ کر دیکھے گا. یہ ساری باتیں کر ہوگی جب یہ مطلق شارٹ میں ذکر کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے کتنا کہا ہوا ہے, سیجزی اللہ الشاکرین, عنقریب اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے. 13ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر تمام مخلوق, پوری مخلوق, سب کے سب اسلام چھوڑ دیں, جتنے ہیں جو جنہوں نے اسلام کو اپنایا وہ بھی چھوڑ دیں, جو نہیں اپنایا وہ آئے بھی نہ اسلام,
تو کیا اللہ رب العالمین کو نقصان پہنچ جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر تذکرہ تو کتنا ہے کہ چند لوگ اگر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں ایریا کے اوپر پلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن پوری مخلوق اگر چھوڑ دیتے تو نقصان پہنچ جائے گا؟ تب بھی نہیں پہنچے گا، تب بھی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا شَيْئًا، ہرگز ہرگز اللہ رب العالمین کو شیئن کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس سے اہل علم نے کہا کہ جو شیئن کہا گیا ہے نا، وہ چاہے اسلام چھوڑنے والا ایک آدمی ہو اور اسلام چھوڑنے والی پوری جماعت ہو، یا اسلام چھوڑنے والے پوری ہو، سارے انسان اور سارے جنات سب چھوڑ دے اسلام، کوئی کچھ نہ کرے، ایک بھی اللہ کی نہ پوری زمین معصیت سے بھر جائے، رب العالمین کو شیئن اتنا بھی نقصان نہیں پہنچے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان اس میں بتائی گئی، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تو یہ کل 13 باتیں تھی جو ہمیں سیکھنے کو ملی اس آیت کریمہ سے، آیت نمبر 144 سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کی یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ان آیات سے سیکھنے والی باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی، اس پر غور اور فکر کرنے کی، اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔